اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے دوسرے پہر برآمدے میں عین لائٹ کے نیچے کرسی ڈالے ماسٹر اجمل کتاب کے مطالعے میں مشغول تھے۔ سامنے لان کی گھاس پر چاند کی دھیمی دھیمی روشنی پڑ رہی تھی، جبکہ رات کی رانی کی میٹھی میٹھی خوشبو دل و دماغ کو تازگی بخش رہی تھی۔ گرمی کی اس رات میں ہوا کے جھونکے اور بھی خوشگوار احساس پیدا کر رہے تھے۔ ان کے برابر میں ایک اور کرسی رکھی ہوئی تھی جس کا رخ ماسٹر جی کی طرف تھا، اور اس پر 6-7 موٹی موٹی کتابیں مختلف موضوعات کی رکھی ہوئی تھیں۔ سلطان فتح علی ٹیپو کی زندگی اور ان کے کارناموں پر ایک کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، جس کا مطالعہ وہ بڑی دلچسپی سے کر رہے تھے اور دلچسپی سے کیوں نہ کرتے، تاریخ تو ان کا پسندیدہ موضوع تھا، اور پھر آج وہ ایسے کارنامے پڑھ رہے تھے جو ہندوستان کی تاریخ میں ایسے چمکتے ہیں جیسے رات کے اندھیرے میں 14ویں کا چاند۔ جرأت اور بہادری کی وہ لازوال داستان کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، اور جس کو پڑھ کر آج وہ اپنے دل میں ایک جذبہ اور ولولہ محسوس کر رہے تھے۔ وہ پڑھ رہے تھے کہ جس طرح ٹیپو نے بیک وقت اندرونی بغاوتوں اور بیرونی دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ ثابت کرتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اگر انسان ہمت اور حوصلے سے کام لے تو بڑی سے بڑی مشکل بھی اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ ٹیپو کے بارے میں چند ایک مضامین وہ مختلف اخبارات اور رسائل میں پڑھ چکے تھے، مگر آج باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ وہ سلطان کی زندگی پر کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ کتاب کے مطالعے میں ایسے گم ہوئے کہ ایک سما بن گیا، جیسے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ انہیں محسوس بھی نہ ہوا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر قائم ہو گیا، بالکل جیسے اسکرین پر کوئی تصویر ابھرتی ہے۔ ماسٹر جی نے دیکھا کہ ان کے سامنے ٹیپو کھڑا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ مسکرا رہا ہے۔ انہوں نے حیرانگی سے ٹیپو سے سوال کیا کہ آپ ہی ہیں ٹیپو شیر ماسور؟ ٹیپو تھوڑا سا مسکراتے ہوئے، ہاں میں ہی ٹیپو ہوں۔ آپ نے مجھے شیر ماسور کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم میری قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ماسٹر اجمل جذباتی انداز میں، ہاں بالکل، اس قوم کا ہر وہ فرد جو تیرے بارے میں جانتا ہے وہ آج بھی تیری بے مثال جرأت اور ہمت کو سلام کرتا ہے۔ ٹیپو مسکرا کر اوپر نیچے سر ہلاتے ہوئے، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد ماسٹر اجمل، میں پڑھ کر حیران ہوں کہ آپ نے بیک وقت 3 قوتوں یعنی نظام حیدرآباد، مراٹھوں اور انگریزوں کا کس طرح مقابلہ کیا، اور یہ کس طرح ممکن ہوا؟ ٹیپو مسکراتے ہوئے، ماسٹر جی مجھے میدان جنگ ہی ورثے میں ملا تھا۔ میرے والد سلطان حیدر علی نے بھی ساری زندگی لڑتے ہوئے گزاری تھی، اور ویسے بھی جذبے زندہ ہوں تو کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ ماسٹر اجمل، مگر اے بہادر باپ کے بہادر بیٹے، انگریزوں سے دوستی کر کے آپ اپنے دشمنوں مراٹھوں اور حیدرآبادی نوابوں سے جان چھڑانے اور اپنی سلطنت کو بھی بچانے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ ٹیپو افسوسناک قہقہہ لگاتے ہوئے، 2 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی میری قوم کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے، انگریزوں کی دوستی مراٹھوں کی دشمنی سے زیادہ خطرناک تھی ماسٹر جی۔ ماسٹر اجمل، اے عظیم انسان، میں نے کہیں پڑھا یا شاید سنا ہے کہ جس دن تیرا جنازہ اٹھا اس دن آسمان بھی رویا تھا، خوب پانی برسا اور خوب بادل گرجا تھا۔ ٹیپو، ماسٹر جی میں بے نیاز تھا کہ کون رویا اور کون برسا، مگر وہ جنازہ صرف میرا جنازہ نہیں تھا بلکہ ہندوستان کی آزادی اور مسلمان کی بادشاہت اور اقتدار کا جنازہ تھا۔ جس دن میرا جنازہ اٹھایا گیا اس کے بعد سے آج تک ہندوستان کے لوگ آزاد ہوئے۔ ماسٹر اجمل دل ملائے، مگر اے شہید وفا تجھے شکست ہوئی کیسے؟ تو جرأت کا پہاڑ تھا۔ ٹیپو غمناک آواز میں، وہی اپنے لوگوں کی غداری ہندوستان کو ڈبا دیا، ورنہ اچانک غصے میں آتے ہوئے، مجھے قسم ہے رب کعبہ کہ ہندوستان سے صرف انگریزوں کی لاشیں جاتی۔ لاشیں ماسٹر جی؟ ماسٹر اجمل، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کارنامے خود آپ سے سنوں۔ ٹیپو، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے ماسٹر جی، میں تو بس ہندوستان کو انگریزوں سے بچانے کے لیے اس کے دفاع کی آخری جنگ لڑی تھی، اور بھلا میرا کیا کارنامہ ہے؟ ماسٹر اجمل اداسی کے ساتھ، اور اس آزادی کی دفاع کی جنگ میں اپنی جان بھی قربان کر دی، یہی تو کارنامہ ہے۔ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، مگر اے شہید
नई नस्ल तो तुझे जानती तक नहीं। टीपू ठंडी आह भरते हुए, हाँ मास्टर जी, नई नस्ल तो साहबा को नहीं जानती कि जिनके ज़रिए इस्लाम हम तक पहुंचा। हम तो उनके जूती के बराबर भी नहीं हैं मास्टर अजमल, मगर उसका ज़िम्मेदार कौन है? टीपू इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार आप हैं मास्टर जी। आप एक उस्ताद हैं, आपका इस कौम के बच्चों के साथ बड़ा रास्त रब्ता है। आपने कभी बताया उनको हमारे बारे में? बताएं। उस्ताद ही नहीं बताएगा तो क्या फरिश्ते उतरेंगे उनको बताने के लिए? ये सुनकर अचानक मास्टर अजमल को एक झटका सा लगा और वो कुर्सी से गिरते गिरते बचे और उनकी आंख खुल गई। वो इस बात पर इंतहाई हैरान हुए कि वो नींद के इतने कच्चे तो न थे। पहले भी उन्होंने रात रात भर कर जाग कर मुतालिया किया था, मगर ज़िंदगी में कभी भी इस तरह उन्हें नींद नहीं आई थी। वो फिर आज ना जाने क्या हो गया था। दूसरे दिन वो क्लास में दाखिल हुए तो उनका पहला सवाल था कि आज तारीख क्या है? जवाब मिला 2 मई। उन्होंने फिर सवाल किया, कोई बता सकता है कि 2 मई का दिन हिंदुस्तान की तारीख में क्यों अहम है? क्लास में खामोशी छा गई। मास्टर अजमल फिर गोया हुए, यकीनन आप लोगों के इल्म में नहीं होगा, 2 मई 1892 को टीपू सुल्तान शहीद हुआ। टीपू सुल्तान कौन था? मास्टर अजमल ने तीसरा सवाल किया। क्लास में खामोशी छाई रही। उन्होंने खुद ही इस खामोशी को तोड़ा। मैं आपको आज तफसील से बताऊंगा कि वो कौन था और उसने कौन सा ख़ास काम किया। अचानक उनकी नज़र दरवाजे की तरफ उठ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बेदारी में ख्वाब देख रहे हों। उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे टीपू दरवाजे की चौखट पर खड़ा मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो, वाह मास्टर जी, वाह कमाल कर दिया आपने। हाँ, अब होगी नई नस्ल को हमारे बारे में शनाशाही और अब इनको पता चलेगा कि हम कौन थे और कहाँ गए। और हाँ, इनको ये भी बताइए कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है।